الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس نظامی کے نصاب میں داخل کتاب تعریفات نحویہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں مذکور چند اصطلاحات کی تعریف ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند اصطلاحات کی تعریفات پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 21 تک ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم انشاءاللہ عز و جل 22 سے پڑھیں گے۔ نمبر 22 غیر منصرف۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ علم نحو میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، غیر منصرف استعمال ہوتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اسم غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے اس پہ تنوین اور کسرہ نہیں آئے گا۔ تو غیر منصرف کہتے کسے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں۔ غیر منصرف ہوا ما فیہ سببان او واحد منہا یقوم مقامہما نحو عمر وحمراء۔ ترجمہ: غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی سے 2 اسباب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، جیسے عمر اور حمراء۔ یعنی غیر منصرف کسے کہیں کہ اسباب منع صرف کے جو 9 اسباب ہیں ان میں سے کوئی 2 سبب پا لیا جائے یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو۔ جس بھی اسم میں یہ ان اسباب 9 میں سے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے اسے غیر منصرف کہیں گے۔ اب وہ 9 اسباب کیا ہیں؟ یعنی غیر منصرف میں جو غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں، اسباب منع صرف کیا ہیں، وضاحت کرتے ہوئے مصنف یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اسباب منع صرف سے مراد کون کون سے اسباب ہیں اور ان میں سے کون سے اسباب 2 سبب کے قائم مقام ہیں۔ اب وضاحت میں مصنف اسے بیان کریں گے۔ وضاحت: منع صرف کے اسباب یہ ہیں: نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 عجمہ، نمبر 5 تعریف، نمبر 6 وزن، نمبر 6 وزن فعل، نمبر 7 جمع، نمبر 8 الف نون زائدتان، نمبر 9 ترکیب۔ یعنی منع صرف کے جو 9 اسباب ہیں وہ یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، عجمہ، تعریف، وزن فعل، جمع، الف نون زائدتان، ترکیب۔ نوٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سے اسباب 2 سبب کے قائم مقام ہیں۔ ان میں سے تانیث یعنی الف ممدودہ اور الف مقصورہ کے ساتھ، جو تانیث الف ممدودہ کے ذریعے سے ہو، الف ممدودہ کے ساتھ ہو یا الف مقصورہ کے ساتھ ہو، یعنی تانیث بالالف، تانیث بالالف الف المقصورہ، تانیث بالالف الممدودہ، یہ دونوں اور جمع 2 سبب کے 2 اسباب کے قائم مقام ہیں۔ تانیث بالالف اور جمع یہ 2 اسباب کے قائم مقام ہیں۔ اصطلاح نمبر 23 العدل، یعنی غیر منصرف کے اسباب میں سے جو پہلا سبب ہے وہ ہے عدل۔ عدل کسے کہتے ہیں اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں عدل معلوم ہی نہیں ہوگا ہم کیسے جانیں گے کہ اس میں عدل ہے یا عدل نہیں ہے؟ پہلے اسے جاننا ہوگا نا، اسی وجہ سے یہاں پہ عدل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ العدل هو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الى صیغة اخرى تحقیقا او تقدیرا نحو عمر من عامر۔ ترجمہ: عدل سے مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ صرفی قاعدے کے استعمال کے بغیر اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے میں تبدیل ہو جائے، جیسے عامر سے عمر۔ عدل کسے کہیں گے؟ یعنی کسی کلمے کا، کسی لفظ کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھر جانا، دوسرے صیغے میں تبدیل ہو جانا،
اگر صرفی قاعدے کے تحت تبدیل ہوا ہوگا تو اسے عدل نہیں کہیں گے۔ اگر صرفی قاعدہ کہیں پایا گیا، اس قاعدے کے پائے جانے کی وجہ سے اگر کسی کلمے میں، کسی لفظ میں تبدیلی واقع ہوئی ہوگی تو اسے ہم عدل نہیں کہیں گے۔ ہاں، اگر صرفی قاعدہ نہ پایا جاتا ہو، کوئی ایسا صرفی قاعدہ نہ ہو جو تبدیلی کا تقاضا کرتا ہو، پھر بھی اس میں تبدیلی ہوئی ہو، یعنی اس کے اصل صیغے سے کسی دوسرے صیغے کی طرف لفظ پھیرا ہوا ہو، تو اس وقت اسے کہیں گے عدل۔ تو جیسے عامر سے عمر، عامر سے عمر بنا ہے، تو عامر سے عمر جو بنا ہے اس میں کوئی صرفی قاعدہ نہیں ہے، یہاں کوئی صرفی ایسا قاعدہ نہیں ہے جو تقاضا کرے کہ عامر سے عمر بنایا جائے، تو بغیر صرفی قاعدہ کے عامر سے عمر بنا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ عدل ہے۔ عدل کی دو قسمیں ہیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی کسے کہتے ہیں، تقدیری کسے کہتے ہیں، آپ مختصراً سماعت کریں۔ یعنی اگر غیر منصرف ہونے کے علاوہ عدل پر، یعنی کسی اسم کے دوسرے اسم سے منتقل ہونے پر، یعنی ایک اسم دوسرے اسم سے پھرے گا تو اسے کہیں گے عدل۔ اگر کسی اسم کے عدل پر یعنی معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ کوئی دلیل ہو تو اسے کہیں گے عدل تحقیقی، اور اگر کسی اسم کے معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ ہو تو اسے کہیں گے عدل تقدیری۔ تو دیکھیں اس کی وضاحت یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وضاحت: اس مثال میں عامر کسی صرفی قاعدے کے استعمال کے بغیر عمر میں تبدیل ہوا ہے، اسی کو عدل کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی معدول میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کے معدول عنہ پر دلالت کرے تو اس میں پائے جانے والے عدل کو عدل تحقیقی کہا جاتا ہے، اور اگر ایسی دلیل نہ ہو تو اسے عدل تقدیری کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی دلیل نہ ہو جو معدول عنہ پر دلالت کرے، جس سے وہ بنا ہے، جس سے وہ نکلا ہے، اس پر دلالت کرے، ایسی کوئی دلیل نہ ہو تو پھر اسے عدل تقدیری کہیں گے۔ اصطلاح نمبر 24 الوصف ہوا کون الاسم دالا علی ذات مبہمۃ ماخوذۃ مع بعض صفاتها نحو احمر۔ ترجمہ: وصف سے مراد یہ ہے کہ اسم کسی مبہم ذات پر یوں دلالت کرے کہ اس میں بعض صفات بھی ملحوظ ہوں، جیسے احمر۔ یعنی وصف سے مراد کیا ہے کہ وصف سے مراد یہ ہے کہ اسم کسی مبہم ذات پر دلالت کرے، کسی معلوم ذات پر نہیں۔ یعنی مبہم سے مراد جو ذات پوشیدہ ہو، مبہم ذات پر اسم دلالت کرے، معلوم ذات پر دلالت نہ کرے، معین ذات پر دلالت نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی صفات بھی اس کے ساتھ ماخوذ ہو، ملحوظ ہو۔ جیسے مثال وضاحت کر رہے ہیں، دیکھیں احمر ایک مبہم ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ لفظ احمر جو ہے یہ ایک مبہم ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کی دلالت کسی معین ذات پر نہیں ہے۔ لفظ احمر کی دلالت کسی معین ذات پر نہیں ہے، اور اس میں اس مبہم ذات کی ایک صفت بھی ملحوظ ہے، وہ ہے حمرۃ۔ یعنی جو مبہم ذات ہے اس کی ایک صفت بھی ملحوظ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا سرخ ہونا، اس مبہم ذات کا سرخ ہونا، یہ اس لفظ میں یعنی احمر میں ملحوظ ہے، یعنی اس کی سرخی۔ اصطلاح نمبر 25 العجمہ۔ عجمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ عجمہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعاریف بیان کر رہے ہیں۔ العجمۃ کون اللفظ مما وضعہ غیر العربی نحو ابراہیم۔ ترجمہ: عجمہ سے مراد وہ لفظ ہے جسے عربوں کے علاوہ کسی اور نے وضع کیا ہو، یعنی جس لفظ کو عربوں کے علاوہ کسی اور لوگوں نے وضع کیا ہو اسے کہیں گے عجمہ۔ یعنی یہ سمجھے کہ غیر عربی لفظ کو عجمہ کہیں گے۔ جیسے ابراہیم، ابراہیم غیر عربی لفظ ہے، اسے عربوں نے وضع نہیں کیا ہے، اس لیے یہ عجمہ ہے۔ بعض قول کے مطابق یہ سریانی لفظ ہے۔
تو کیونکہ عربوں نے اسے وضع نہیں کیا ہے اس لیے یہ اجماع ہے۔ اصطلاح نمبر 26 وزن فعل، یہ بھی غیر منصرف کا ایک سبب ہے، تو پہلے اسے جاننا ہوگا کہ وزن فعل سے مراد کیا ہے۔ وزن فعل، وزن الفعل ہوا کون الاسم علی وزن یعد من اوزان الفعل نحو شمر۔ ترجمہ، وزن فعل سے مراد اسم کا کسی ایسے وزن پر ہونا جسے فعل کا وزن شمار کیا جاتا ہے، جیسے شمرہ، یعنی وزن فعل سے مراد کیا ہے؟ کسی اسم کا ایسے وزن میں ہونا جو وزن فعل کے وزن میں شمار کیا جاتا ہے، فعل کے وزن میں گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے شمرہ ہے، یہ فعل کے وزن میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ باب تفعیل کا فعل ماضی اس وزن پر آتا ہے، جیسے صرفہ اسی وزن پہ کیا ہے؟ شمرہ، شمرہ صرفہ یعنی فعلہ کے وزن پر ہے، تو یہ اس وزن پر ہے۔ شمرہ ایک ایسا اسم ہے جو اس وزن پر ہے جس وزن کو فعل کے اوزان میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی فعلہ کے وزن کو فعل کے وزن میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی اسم کا ایسے وزن میں ہونا جو وزن فعل کے اوزان میں شمار کیا جاتا ہو تو اسے کہیں گے وزن فعل۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، شمرہ اس نے دامن سمیٹا۔ شمرہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے دامن سمیٹا، اصل میں فعل تھا، بعد میں اسے اسم کی طرف منتقل کیا گیا اور یہ ایک شخص کا نام ہو گیا۔ شمرہ یہ فعل تھا پہلے اور بعد میں یہ ایک آدمی کا نام ہو گیا، علم ہو گیا۔ اسی طرح جس بھی اسم میں فعل کے اوزان پائے جائیں، یعنی جو یا تو جو اوزان ہیں، اوزان مخصوصہ ہیں، فعالہ وغیرہ کے جو اوزان ہیں وہ پائے جائیں، یا اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف پایا جائے، حمزہ پایا جائے یا نون پایا جائے یا ہو یا تا ہو، تو اس طرح بھی فعل کا اوزان ہو سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ آگے آنے والی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اصطلاح نمبر 27 الفاعل، فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس فعل کا فاعل یہ ہے، اس فعل کا فاعل وہ ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہے کیا؟ فاعل کہتے کسے ہیں؟ پہلے فاعل کو تو جاننا ہوگا نا۔ الفاعل ہوا کل اسم قبلہ فعل او صفۃ اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ نحو قام زید۔ ترجمہ، فاعل سے مراد ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے ایسا فعل یا صفت ہو جس کی نسبت اس اسم کی طرف اس طرح کی گئی ہو کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے، اس طرح نہیں کہ وہ اس پر واقع ہے۔ جیسے قام زید، لیکن یہاں پہ قام زید، یہ زید سے پہلے ایک فعل واقع ہے، زید ایک ایسا اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل واقع ہے اور اس فعل کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، اس طرح کہ زید جو ہے اس کے ساتھ قائم ہے، اس فعل کے ساتھ قائم ہے۔ وہ فعل یعنی کھڑے ہونے کا فعل زید پر واقع نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہونے کا فعل جو ہے یہ زید کے ساتھ قائم ہے۔ وضاحت، اس مثال میں زید ایک اسم ہے اور اس سے پہلے فعل قامہ لایا گیا ہے اور اس فعل کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے اور یہ زید اس کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ زید کھڑے ہونے کے فعل کے ساتھ قائم ہے، زید جو ہے یہ کھڑے ہونے کے فعل کے ساتھ قائم ہے اور کھڑے ہونے کا فعل جو ہے زید پر واقع نہیں ہے، بلکہ زید کے ساتھ کھڑے ہونے کا فعل یہ قائم ہوا ہے۔ یعنی جو کھڑے ہونے کا فعل کیسے ہوا ہے؟ زید کے ساتھ تو ہوا ہے نا، اگر زید موجود نہیں ہوتا کیا کھڑے ہونے کا فعل ہوتا؟ نہیں ہوتا نا، تو کھڑے ہونے کا فعل زید کے ساتھ قائم ہے، زید پر واقع نہیں ہے۔ واقع تو کہیں زمین میں ہوگا کیونکہ زمین وغیرہ کہیں کھڑا ہوا ہوگا، واقع نہیں ہے بس۔ آگے دیکھیں، اصطلاح نمبر 28 المؤنث الحقیقی، مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ہوا بإزائہ ذکر من الحیوان نحو امرأۃ۔ ترجمہ، مؤنث حقیقی اس اسم کو کہتے ہیں جس کے مقابل جاندار مذکر ہو، جیسے امرأۃ۔ جس مؤنث کے مقابل میں نر جاندار یعنی مذکر جاندار ہو
اسے کہیں گے مؤنث حقیقی، یعنی حقیقتاً وہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے مقابل میں نر جاندار ہے، مذکر جاندار ہے۔ جیسے گھوڑا ہے، گھوڑی ہے، گھوڑی کے مقابل میں گھوڑا ہے تو گھوڑی یہ مؤنث حقیقی کہلائے گی۔ اسی طرح اونٹنی ہے، کیونکہ اونٹنی کے مقابل میں اونٹ ہے تو یہ بھی مؤنث حقیقی کہلائے گی۔ یعنی جس مؤنث کے مقابل میں نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہیں گے۔ جیسے عورت ہے، عورت کے مقابل میں مرد ہے تو یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ اصطلاح نمبر 29، تنازع فعلین۔ تنازع فعلین کسے کہتے ہیں؟ یہ فن نحو کی ایک اصطلاح ہے جو نحو میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو تنازع فعلین کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تنازع الفعلین ان یرید کل واحد من الفعلین ان یعمل فی اسم ظاہر بعدہما نحو ضربنی و اکرمنی زید۔ ترجمہ، تنازع فعلین کا مطلب یہ ہے کہ دو افعال اپنے ما بعد واقع اسم ظاہر پر عمل کرنا چاہتے ہوں، جیسے ضربنی و اکرمنی زید۔ یعنی تنازع فعل کا مطلب کیا ہوا؟ تنازع فعل کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسم ہو اور اس سے پہلے دو فعل ہوں، ایک اسم سے پہلے دو فعل ہوں اور دونوں فعل اس اسم پر عمل کرنا چاہتے ہوں۔ ایک اسم سے پہلے دو فعل ہوں، دونوں فعل اس اسم کو، یعنی دونوں فعل کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس اسم پر عمل کرنا چاہتے ہوں۔ دونوں اس پہ چاہتے ہوں کہ میرا فاعل بن جائے یا میرا مفعول بن جائے، کچھ بھی بن جائے، یعنی دونوں فعل جو ہیں بعد والے اسم کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہوں۔ دونوں فعل بعد والے اسم پر اپنا عمل کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ پہلا فعل کہہ رہا ہے کہ میں عمل کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں عمل کروں گا، تو گویا کہ دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ اور تنازع فعلین کا مطلب ہی ہے فعلوں کا جھگڑا۔ تنازع کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا۔ اب بات میں بھی سنتے ہوں گے کہ وہاں تنازع ہو گیا، وہاں تنازع ہو گیا، یعنی جھگڑا ہو گیا۔ تنازع فعلین دو فعلوں کا جھگڑا۔ فعل تو حقیقتاً نہیں جھگڑتے، لیکن یہاں پہ حکماً جھگڑنا پایا جا رہا ہے، کیونکہ جھگڑنا تو حقیقتاً جو جاندار ہیں، انسان وغیرہ ہیں، ان میں پایا جاتا ہے، اور یہ تو غیر ذوی عقول ہے، اس میں جھگڑنا نہیں پایا جاتا، لیکن پھر بھی اسے جھگڑنا کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ جن دونوں فعلوں کے بعد اس میں ظاہر آ رہا ہے، یہ دونوں فعل اس اسم ظاہر پر عمل کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ وہ دونوں جھگڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے تنازع فعلین کہہ دیا گیا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے کہ کس طرح ان کے تنازع کو دور کیا جائے، ان کے جھگڑے کو دور کیا جائے گا۔ وضاحت، اس مثال میں ضربنی و اکرمنی و اکرمنی میں سے ہر ایک زید کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، ضربنی و اکرمنی دونوں فعل موجود ہے، اس میں مفعول بھی موجود ہے، یعنی یا ضمیر جو ہے مفعول ہے، لیکن فاعل کون ہے؟ فاعل بعد میں آ رہا ہے زید، تو ضربنی یہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بن جائے، اکرمنی یہ چاہتا ہے کہ نہیں زید میرا فاعل بن جائے، تو گویا کہ دونوں جھگڑ رہے ہیں، اس لیے انہیں تنازع فعلین کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 30، مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی نائب الفاعل۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا دوسرا نام نائب فاعل ہے۔ عام طور پر نائب فاعل ہی استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ تو نائب الفاعل کسے کہتے ہیں؟ نائب الفاعل کی تعریف کیا ہے؟ بیان فرما رہے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ هو کل مفعول حذف فاعلہ واقیم هو مقامہ نحو ضرب زید۔ ترجمہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی نائب الفاعل سے مراد ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر کے اس مفعول کو اس فاعل کا نائب بنا دیا گیا ہو، جیسے ضرب زید۔ دیکھیں یہاں پہ ضرب زید کا معنی ہے زید مارا گیا، تو یہاں پہ ضرب فعل کا جو فاعل تھا اس فاعل کو حذف کر دیا گیا اور زید مفعول تھا، یعنی اصل میں مان لیں کہ یہاں پہ ضرب بکر زیدن تھا، ضرب بکر زیدن تھا، تو بکر کو حذف کر دیا گیا۔ یہاں مان لیں کیونکہ یہاں پہ فاعل معلوم نہیں ہے، ابھی ہم ایسے فرض کر رہے ہیں، ضرب بکر زیدن تھا، تو بکر جو کہ فاعل ہے اسے حذف کر دیا گیا، اب زیدن جو مفعول تھا اسے فاعل بنا دیا گیا، یعنی
فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا، فاعل تو نہیں بنایا گیا، فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا تو ضرب زید ہو گیا، یعنی زید مرفوع ہو گیا، ضرب زید زید مارا گیا۔ اب معلوم نہیں کہ کون مارنے والا ہے، ضرب زید زید مارا گیا۔ تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف کیا ہوئی کہ ہر وہ مفعول جس مفعول کے فاعل کو حذف کر کے اس مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، اسے مفعول ما لم یسمى فاعل کہیں گے۔ جس مفعول کے فاعل کو حذف کر کے اس مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، تو یہاں پہ زید ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر کے اس زید جو کہ مفعول ہے اس کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہوں درسیات کے متعلق تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جواب مل جائے گا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، علم دین عام کرنے کی نیت سے ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، شیئر کریں۔